السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامک انفارمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فتح اسلامک وائس میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک بادشاہ کو ایک دن اپنے ملک کی سیر کرنے اور رعایا کے حالات جاننے کا خیال آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے لیے شاہانہ لباس تیار کیا جائے۔ ایک جوڑا پیش کیا گیا مگر وہ اسے پسند نہ آئے۔ پھر دوسرا منگوایا گیا لیکن وہ بھی پسند نہ آئے۔ آخرکار بار بار کی کوششوں کے بعد ایک نہایت عمدہ اور پسندیدہ شاہانہ جوڑا پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے بہترین گھوڑا پسند کیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ شیطان مردود نے اسی وقت اس کے دل میں غرور اور تکبر کی آگ مزید بھڑکا دی۔ وہ نہایت شان و شوکت، نخوت اور اکڑ کے ساتھ روانہ ہوا۔ درباری اور محافظ اس کے ساتھ چل رہے تھے مگر غرور کے باعث بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں ایک نہایت خستہ حال شخص ملا جس نے پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا مگر بادشاہ نے اس کی طرف توجہ تک نہ دی۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ غصے سے بولا، لگام چھوڑ دو، تمہاری اتنی بڑی جرأت کیسے ہوئی؟ اس شخص نے جواب دیا، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، صبر کرو، جب میں سواری سے اتر جاؤں گا تو اپنی بات کہنا۔ اس نے کہا، نہیں، بات ابھی کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے لگام تھام لی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، یہ بہت راز کی بات ہے جو میں آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنا کان اس کے قریب کیا تو اس نے آہستہ سے کہا، میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، زبان لڑکھڑانے لگی اور اس پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ گھر جا کر اپنے معاملات درست کر لوں، اپنے اہل خانہ سے آخری ملاقات کر لوں اور اپنے سامان کا انتظام کر دوں۔ ملک الموت نے فرمایا، ہرگز نہیں، اب تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ آج کے بعد نہ تم اپنے گھر کو دیکھ سکو گے اور نہ اپنے سامان کو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ بادشاہ گھوڑے سے بے جان لکڑی کی مانند زمین پر آ گرا۔ اس کے بعد ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گئے جو کسی سفر پر روانہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا۔ اس نیک شخص نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ملک الموت نے فرمایا، مجھے تمہارے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، فرمائیے۔ ملک الموت نے اس کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، آپ کا آنا میرے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ آپ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی مہمان محبوب نہیں۔ آپ کی ملاقات کا مجھے مدت سے انتظار تھا۔ دنیا میں جتنے لوگوں سے میری جدائی ہوئی، ان میں کسی سے ملنے کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا اب سے ملاقات کا تھا۔ ملکہ الموت نے فرمایا، تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو، پہلے اسے جلدی سے مکمل کر لو۔ اس نیک بندے نے عرض کیا، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے بڑھ کر کوئی کام محبوب نہیں، اس لیے اب مجھے کسی اور کام کی خواہش نہیں۔ ملک الموت نے فرمایا، تم اپنی روح کس حالت میں قبض ہونا پسند کرتے ہو؟ میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس شخص نے عرض کیا، یہ اختیار تو میرا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ملک الموت نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس معاملے میں تمہاری خواہش کا لحاظ رکھوں۔ اس نے عرض کیا، اگر ایسا ہے تو مجھے وضو کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت دیجیے، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو اسی حالت میں میری روح قبض کر لیجیے۔ چنانچہ اس نے وضو کیا، نماز شروع کی، اور جب وہ سجدے میں گیا تو اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو فتح اسلامک وائس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔